ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا درس ہوا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہٰ تو حروف مقطعات میں سے ہے اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقى محکم ہے۔ ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے، بلکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا مگر نازل ہوا تذکرتاً، یہ نصیحت ہے، لمن یخشی، جو ڈرتا ہے۔ قرآن پاک نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے، پند ہے۔ قرآن پاک اس کے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ یہ قرآن پاک ان کے لیے نصیحت جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور تنزیلاً، یہ نازل ہوا ہے ممن، اس کے طرف سے، خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، جس نے زمینوں اور بلند آسماؤں کو پیدا فرمایا، اور جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا فرمائی، وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اور جب ایسے عظیم ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو قرآن کریم کتنا عظمت والا ہے۔ اتنا جا بجا سورہ انعام میں بھی 2 جگہ کی برکت والی کتاب ہے، سورہ انبیاء میں ہے 52 ہے 53 نمبر، اسی طرح سورہ سعاد میں 29 نمبر، جگہ جگہ قرآن پاک کی عظمت کی ایسی کتاب ہے جن کا ان کے تعلق جوڑا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن دکھا دے۔ حدیث مبارکہ اس کی تشریح، لیکن حدیثوں میں یہ کہ اس میں ضعیف من گھڑت یہ ہو سکتی ہے، احتمال ہے۔ جب ثابت ہو کہ یہ حضور کا فرمان ہے پھر وہ احتمال ختم، یعنی جو حدیث پر شک ہوتا ہے وہ راویوں کی وجہ سے کہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، حدیثوں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ کتنی حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں۔ آج میں بچوں کو درس دے رہا تھا سورہ توبہ میں، تو تو میں نے بولا یہ واقعہ جو ہے، میں نے بولا سورہ توبہ کہ یہ جو 77 یا 74 کے میں جو یہ حدیث میں نے بولا میں نے وہ پڑھا رہا تو میں نے بولا مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر میں نے جب دیکھا تو اس نے ایک عالم دین نے، میرے استاد ہیں، انہیں بولا یہ تو بظاہر قرآن پاک کے تضاد ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا، دیکھا کہ قرآن پاک کے مضامین سے ہم حدیث کو تو پیش کریں گے قرآن پاک کے، لیکن قرآن پاک کو کسی پر پیش نہیں کریں گے، یہ لا ریب ہے۔ اس میں بالکل یہ جا بجا جو ہم ہمیشہ وہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 123 نمبر ہے تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا، پھر سورہ یونس میں، پھر سورہ ہود میں بھی 13 نمبر ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل میں 88، پھر سورہ طور میں 34 نمبر، کہ اگر یہ اس میں احتمال تک نہیں ہے تو یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے معنی میں غور فکر کریں، حالانکہ بہت کام میں قرآن پاک کو غور فکر کرنے والے، کاش ہمارے پاس ٹائم ہوتا۔ کتنے علماء کوئی بھی اچھی دنیاوی کتاب
ایسی کتابیں میرے بھائی نے خود، میرا بھائی انگلینڈ سے، انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی، وہ کہتے ہیں میری کتاب کوئی پڑھے گا تو پہلے ڈالر جمع کرے گا، نیٹ پر بھی پڑھے گا تو ایک تو ہے خود پڑھنا، لیکن اگر آپ صرف یعنی ایک تو ہے پڑھانا. یہ میرا بیٹا خود پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں انڈیا میں ایسے ایسے وہ ہیں جو فزکس، بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ مشکل مضامین ہیں، وہ اگر اس کے ویڈیو آپ اٹھاؤ گے تو پیسے جمع کرنے ہوں گے. ایسے کتابیں ہیں دنیاوی کہ آپ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کرو پیسے جمع کریں. واحد اللہ کا کلام ہے کہ کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ فی سبیل اللہ جو جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اس کو فری میں درس ملتا ہے. تفسیریں دنیا کی تفاسیر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا توجہ، اتنی پیاری کتابیں، اتنی پیاری کتابیں کہ سکون اس میں ہے. جو ہم نے سورہ کون سے سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں پڑھا تھا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد. اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو. اور پھر سورہ طٰہٰ، یہ سورت اس کے 124 نمبر آیت پہ آئے گا جو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ اکبر. تو غور و فکر کرے، اس کے حقائق میں تدبر کرے. افلا یتدبرون القرآن. اللہ اکبر. کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بھیجنے والا انتہائی عظیم ہو تو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور پوری توجہ سے اسے سننا چاہیے اور پورے طریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اور اس کے ایک ایک کلمے میں جو مزے ہیں، جو وہ ہے دنیا. اب ہم نے پڑھتے پڑھتے یہ 60 سال کی عمر تک آ گئے، لیکن روزانہ نئی نئی باتیں ہیں. میں اب درس والوں کو دیکھتا ہوں، میں نے بولا مقررین کو سنو، پھر وہی شعر ہے وہ ہے، بولا یار یہ تو وہاں پڑھ رہا تھا وہاں پڑھ رہا تھا. لیکن شیخ القرآن کے پاس بیٹھو گے، میرے شیخ تھے، اس نے بولا میں نے 14 سال لگاتار درس قرآن دیا، لیکن میں نے کبھی بھی ایسے درس نہیں دیا کہ کوئی یہ بتا دے کہ یہ درس تو پچھلے سال بھی دیا. کیونکہ حضور کی حدیث مشکوٰۃ شریف میں فضائل قرآن میں موجود ہے کہ جتنے غوطہ کرو گے اس میں نئی نئی باتیں نہیں. کیونکہ جمیع العلوم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال. جتنے آگے بڑھو گے اس کے علوم بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے. بس یہ نہیں کہ زندگی کوئی بھی کتاب، اسی جو حدیث کا میں نے حوالہ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسے پڑھ کے اکتا جائے کہ یار یہ تو کل تو پڑھا تھا. میں اپنا ذاتی بھی وہ کہتا ہوں کہ ہم نے ہوش سنبھالا تو قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں بس یہی پیریڈ زیادہ تر یہی پڑھا ہوں، بس یہی پڑھا. عجیب عجیب سے جس علوم کے طرف جاؤ تو آج علم بدیع کے بارے میں ہم پڑھا رہے تھے، علم بدیع، بلاغت، علم معانی، علم بیان، پھر علم بدیع. اس نے جو نکات قرآن کے نکالے، اللہ، میں تو حیران ہو گیا. میں نے بولا بچوں کو دیکھو یہ، ہاں اللہ اکبر. یعنی جتنے علوم دنیا کے ہیں پورے قرآن میں ہیں. اور جب قرآن بڑا عظیم ہے تو اس کے طرف سے بھیجی ہوئی قرآن عظیم سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس میں انتہائی غور فکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیے گئے احکام پر عمل کرنا چاہیے. افسوس آج مسلمان ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر. کہ وہ ان کے پڑھنے سے ہی کیا ہے، محروم ہے. اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے. پڑھانے والے جب ہوتے تو میں ٹیسٹ لیتا ہوں، بولا ہم تو پڑھاتے لیکن اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں، بس شارٹ کٹ ایسے. ہاں بھئی اگر آپ توجہ کرتے ہیں تو صحیح پڑھاؤ نا، کیوں نہیں پڑھاتے صحیح؟ توجہ کے ساتھ کیوں نہیں پڑھاتے؟
بھائی آپ بیٹھے ہیں، مسلسل بیٹھے ہیں، بچوں کو بتاؤ یہ قواعد ہیں، یہ قواعد ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ آپ 1 مہینہ لگاتار محنت کرو، بچوں کے پورے قواعد آ جائیں گے کہ حرف کیسے پڑھنا ہے اور اس کے صفات کیا ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا غنہ کیا ہے، اخفاء کیا ہے، نون ساکن تنوین کے کتنے، میم کے کتنے قاعدے ہیں، اور حروف حلقیہ کیا ہیں، حروف قلقلہ کیا ہیں، حروف مستعلیہ کے، مدوں کے کتنے قسمیں ہیں، تمام کے تمام۔ صحیح پڑھانے والا اس کا بچہ کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن استاذ ایسے ہو کہ بیٹے دیکھ آپ سنا رہے ہیں، میں کہتا ہوں تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح استاد پڑھانے والا مل جائے بس۔ ہمارا تو کام ہے کوئی بھی مل جائے۔ اب حافظ ہیں تو جلدی سے 2-3 سوالات پوچھ لیتے، کوئی پڑھانے والا کوئی اچھا بھی ہے یا ہاں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ پتہ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ہم تو پڑھیں وہ لے کے آلہ میرے بس۔ تو کہتے ہیں اول تو پڑھنے والے نہیں ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ صحیح تلاوت نہیں کرتے، اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ نہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے۔ تینوں ہے نا، پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، اور غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کے بعد چوتھے ڈگری ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ مکمل قرآن مجید ہمارے طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔ اور محبت میں نے کعب قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے، بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، تاکہ اس میں غور فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور فکر کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے توفیق دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، پانی جیسے لوہے کو لگتا ہے تو زنگ آلود ہوتا ہے، بولے دل بھی گناہوں سے زنگ آلود ہوتے ہیں، پھر نیکی کرنا مشکل، گناہ آسان۔ بولے یا رسول اللہ وما جلو، دل صاف کیسے ہوں گے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ قرآن پاک اب ایسے مولوی بھی آئے، یعنی کثرت سے اپنی موت کی یاد کرو، تلاوت کرو۔ کچھ ایسے بھی آپ رات دن سنتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہم پھر قواریت سے ذرا دور رہتے ہیں، لیکن آپ کو خود پتہ چلا کون ہے۔ وہ کہتا ہے جو قرآن پاک کو نہیں سمجھتا اور پڑھتا ہے اسے پوچھا جا کے کہ تو نے کیوں ایسے پڑھا۔ انا للہ و انا، بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ کہتے نہیں ڈاکٹر کی پرچی اگر آپ کو پڑھ لے تو فائدہ ہوگا، میں نے بولے ڈاکٹر کی پرچی نہیں ہے، آپ نے تشبیہ غلط دی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اصل مقصد تو ہے کہ آپ کا عقیدہ بنے، آپ عمل کریں، لیکن ان کے بہت سارے فوائد اور بھی ہیں کہ صرف دم کر کے کرے وہ اس میں بھی تاثیر ہے، پڑھیں صرف تب بھی ثواب ہے۔ حضور کے دنیا میں آنا کا مقصد بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ قرآن پاک سورہ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204 میں کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے وہاں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو تاکہ تم پہ رحم، صرف سننے کی وجہ سے بولے تم پہ رحم ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کل میں نے اس کے شروع کیے تھے کہ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی سنی تو مسلمان ہو گئے۔ ہاں اتنے اس کی تاثیر ہے، صرف سننے سے بھی دل جو ہے نا پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کی کتاب ہے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ لوگ تو ہمارے جائر ہیں، انہوں نے سورۃ نمبر 41 سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 26 میں ان کا وہ جو مشورہ تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، غالب تب آؤ گے کہ قرآن نہ سنو، اگر سنو گے تو ان کے بندے جاؤ گے۔ جس نے سنا تو بس ایسا پیارا کلام میرے رب کا کلام ہے نا۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اور بڑا مہربان
اس نے عرش پر استوا فرمایا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا جو کچھ زمین و آسمانوں میں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے، سب اللہ کا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے، اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے، سب کا مالک وہی اللہ، وہی ان سب کا تدبیر فرمانے والا، اور جیسے چاہے اس میں ما یشاء تدبیر فرماتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہاں اس آیت کے متعلق بات یاد رکھیں کہ حضرت امام مالک سے مروی ہے کہ کسی شخص نے اگر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ الرحمن والرحیم، بہت سارے اہل بدعت جو ہیں وہ متشابہات، سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا نا کہ وما یعلم التاویل الا اللہ، متشابہات کی تعویل معنی تو اللہ جانتا ہے، ابھی متشابہات ہے آپ کے عقل کے ترازو میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس سے کسی نے پوچھا تو بولا اس کا معنی دریافت کرنا اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا، تو آپ نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ اہل بدع کا کام ہے۔ کیوں پوچھ رہے ہو بھائی اس کے بارے میں؟ اس کے عوام کا ذہن کیوں خراب کر رہے ہو؟ ممبر و محراب پر وہ باتیں کر رہے ہیں، اب نابینا کو تو کلروں کی باتیں بتا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ کلر کیا ہے، وہ تو نابینا، آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ اہل بدعت کی پہچان ہے ان کی مسجدوں میں، ان کے مدرسوں میں وہی آیتیں، وہی احادیث مبارکہ جس میں متشابہات ہیں، حالانکہ منع کیا گیا بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے مشاجرات نہیں چھوڑو، مختلف اختلافات بس چھوڑو، وہ سب رضی اللہ عنہ 5 آیتیں میں گنواتا ہوں نا اکثر کہ سورہ مائدہ کی 119 سورہ توبہ کی 10 اور آگے سورہ فتح کی 18 اور سورہ مجادلہ کی آخری 22 اور سورہ بینہ کی 8-5 مگر رضی اللہ عنہ، بس بات ختم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے اس کو عزت دی، بات ختم، ان کو نہ چھیڑو، علم نجوم نہ چھیڑو، ان کے قریب نہیں جاؤ، بس دور رہو۔ کیا ہے ذرا دیکھو، اور یہ مات جب حضور نے منع کیا تو منع، یہ ایمان ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نمبر 3 تقدیر کے مسائل نہ چھیڑو۔ اب پڑھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں، متشابہات نہ چھیڑو، تقدیر کے مسائل نہ چھیڑو، آپ کے اتنا ترازو نہیں ہے، بھٹک جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں کو جعلی پیر جعلی مولوی جو ہے نا وہ ان کا ذہن ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اب بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اس کا ذہن پھر ادھر لگا رہتا ہے، خراب برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنے اس شاگردوں کو سکھاتے تو وہ پہلے کہتے ہیں بیٹے پڑھیں فعلا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب بحث بات ہے، فعل ماضی معروف ہے، وہ یہاں سے شروع کرتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ آخر میں جا کے وہ بولے وہاں کا تک رسائی بھی نہیں ہے۔ اسکول میں جاتے تو 1 2 3 ABC قانون ہے دنیا کا، اور کوئی آیا نہیں ہمیں تو یہ مسئلہ بتا دے، ادھر آتا وہ پوچھتے ہم سے ایسے سوالات پوچھتے، میں بولا پہلے فرض کا معنی بتاؤ، فرض کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کو کہتے ہیں۔ انا للہ، یہ کون سی تعریف؟ واجب کو کہتے ہیں۔ ہاں بھائی یہ تعریف نہیں ہے، اس کی الگ تعریف ہے، تمہیں یہ پتہ ہے نہیں؟ ہاں میں نے بولا اس سے تمہیں کیا کام؟ یہ فرائض میں سے واجبات میں سے کیا ہے؟ تو وہ سوالات کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں ہم نے معلوم کرنے۔ پھر میں نے بولا ٹھیک ہے تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ ایک تو لایانی سوالات کے جوابات علماء کو دینے نیچے۔ وہ میں ایک جگہ تھا تو ایک عالم دین آئے، بولے یار بڑا پریشان ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب۔ ارے میں نے بولا یہ بھی کوئی سوال ہے یار؟ تو ایک عالم دین ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے پائے؟ بولے نہیں وہ سوال تھا۔ میں نے بولے یہ دیکھ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، کتنا آسان ہے، لیکن آپ ذرا سیکھیں، آپ قرآن پاک کے بعد بیٹھیں، آپ کا ذہن قدرتی طور آپ کو جو ہے نا خرافات والے اعتراضاتوں کے جوابات خود بخود آئیں گے۔ وہ اللہ اتنی طاقت دے دیتا ہے پھر کہ وہ گھبراتا نہیں ہے۔
کہتے آ جا یار، آنے دے آنے دے۔ آخری آیت، چلو یہ آخری آیت پڑھ لیتا ہوں۔ لا اللہ لا الہ الا ہو، میں نے بولا اس پر گفتگو کریں گے، یہ تفسیر بھی لایا تھا، وہ وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور اس سے بھی جو اس سے بھی زیادہ مخفی ہو، اس سے بھی سر و اخفا دونوں۔ تو اس میں کیا راز ہے کہ السر و اخفا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ سر وہ ہے جسے انسان چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں۔ کچھ کام ایسے ہم کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، کچھ جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کرنے والے ہیں لیکن آپ جانتے ہی نہیں۔ اچھا، اور نہ اسے اس کے ارادے کا کوئی تعلق ہو، ایسے جگہ کہ اسے ارادے کا بھی تعلق نہ ہو، نہ اس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ کہ سر سے مراد وہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وہ وسوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بندے کا راز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی اسرار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بندہ ہی نہیں جانتا۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو اس سے بھی جانتا ہے کہ تیرے ذہن میں کیا آئے گا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے میرے ذہن میں کیا آئے گا، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی احوال، آنکھوں کی خیانت، سینے میں چھپی ہوئی باتیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے، ہمارے تمام افعال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، سورہ مائدہ، اب بہت ساری جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں جو تم ظاہر کر رہے تھے کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَجْعَلُ فِيهَا، وہ بھی میں جانتا، لیکن جو تمہارے دل میں بات تھی کہ ہم خلافت کے قابل میں، وہ بھی جانتا تھا۔ یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، مومن میں 19 سورہ نمبر 40 میں اللہ کریم فرماتا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ علم ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، آمین، سجدہ نمبر 40۔ تم چاہو کرتے جو بھی چاہو، اعلم کرو ما جو تم چاہتے ہو، اللہ دیکھنے والا جو تم کرے۔ ان آیت میں ہر بندے کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ کوئی ہمارے گناہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو دنیا میں کسی بھی وقت اس کی گرفت فرما سکتا ہے، اور اگر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب دے سکتا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیکی چھپ کر بھی کرے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ان کا اس سے تعلق ہے کہ انسان کو ہر وقت پتہ چاہیے کہ میں جو اللہ تمہاری نیت میں جو ہے نا چھپ کی بات ہے، جیسے قیامت کے دن بہت سارے لوگ پہلے جہنم میں جائیں گے، عالم ہوگا، شہید ہوگا اور حاجی ہوگا، سخی ہوگا، یہ تو اچھے اچھے اعمال ہیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں ارادے غلط تھے، عالم اس لیے وہ کر رہا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اس کے دل میں یہ آیا، دیکھ لوگ ڈرتے، میں تو نہیں ڈرتا۔ امام غزالی نے اس پر بڑی اچھی باتیں لکھی کہ جب یہ عالم دین حق بیان کرتے اس کے لیے بڑے مشکلات ہوتے ہیں، شیطان آ کے کہتا کہ تو بڑا بہادر ہے نا، دیکھ کسی سے ڈرتا بھی نہیں، بعض مولوی کہتے ہیں میں تو نہیں ڈرتا، تو اس میں بھی بڑے شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایک بزرگ کے میں نے وہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں اپنے نفس سے جب لڑتا ہوں نا تو میں اس کو کہتا ہوں یا نفس، اے میرے نفس اللہ کی نافرمانی نہ کر، اگر تیرا ارادہ کہ میں کرتا ہوں فانشأ مکان الذی لا ينظر فیہ المولا، پھر ایسی جگہ چلے جا جہاں تیرا رب نہ دیکھے۔ تو پہلے میرا نفس مجبور ہوتا ہے تو ایسی جگہ تو ہے ہی نہیں،
پھر میں کہتا ہوں یا نفس ارض بما قسم اللہ لک والا فاطلب ربا سوى اللہ، اللہ نے جو زندگی دی اس پر راضی رہے، اگر نہیں راضی ہوتا نا اپنے لیے دوسرا رب تلاش کر، تو کہتے دوسرا رب تو ہے ہی نہیں. پھر کہتے میں اپنے نفس سے اے میرے نفس اللہ کی نافرمانی نہ کر، اگر کرنا ہے نا تو پھر اللہ کا رزق نہ کھا. اللہ کا رزق کیوں کھاتے ہو؟ کریم اللہ سے دعا قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم کو بہرمند فرمائے. میرے کثیر تعداد سے بچے، میرے بیٹے اور سامعین کریم اللہ سب کو قرآن پاک سننے والے، اس کے بعد اس پر عمل کر کے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق، نیکی کاروں کو آخری سانس تک نیکی کرنے والے، مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جن اس پر موت. وصلی اللہ علیہ وسلم.